مجھ ناچیز کا آپ کو سلام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آپ سب میرے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی خوش رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور بہت دنوں کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں، میں بڑا مصروف رہا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کام دے رکھا ہے باغوں کا، اور میں بڑا مصروف رہتا ہوں، تو میرے چاہنے والوں نے بہت کہا مجھ سے کہ حضرت ویڈیو ڈالیں، تو اچانک مجھے آپ کا خیال آیا سبھی کا، تو میں نے سوچا آپ سب کے لیے پیاری سی ایک ویڈیو ڈال دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ تو سب سے پہلے میں ناچیز اپنی پہچان بتا دوں، ویڈیو جو سنتے ہیں وہ نئے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ میری پہچان ہے میرے قبلہ و کعبہ، میرے پیر و مرشد، میرے والد صاحب عبدالرؤف سجاد نشین ہیں۔ بابا جان کا میں سب سے چھوٹا بیٹا خلیفہ ہارون ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ اور میرے بابا کے طفیل میں، میرے پیر و مرشد کے طفیل میں اللہ نے مجھ ناچیز کو خوب نوازا، شکر کرتا ہوں اپنے اللہ کا، اور میرے چاہنے والوں کو بھی اللہ خوب نوازے، دنیا بھی بہتر کرے اور آخرت بھی۔ اور خوشی کی بات یہ ہے الحمدللہ میری بیوی اور میں الحمدللہ یہ جو آنے والا اگلا مہینہ ہے جنوری کا، تو اس میں ہم عمرے کو جا رہے ہیں مدینے۔ آپ میرے حق میں اور میری بیوی کے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا سفر ساتھ خیر و خیریت سے پورا کرائے، اور آپ سبھی کی مجھے دعاؤں کی ضرورت ہے، اور میں آپ کے حق میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوب، جو میرے چاہنے والے ہیں، مال سے، دولت سے، عزت سے، شہرت سے اور اپنی اشد محبت سے اللہ پاک نوازے۔ مجھ سمیت آپ ہمیشہ آپ سب حق پر قائم رہیں، آمین ثم آمین۔ اور میری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کے طفیل میں، میرے نبی کے طفیل میں اللہ میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول کرے، آمین ثم آمین۔ تو مجھے اپنے پیر و مرشد بابا جان کی کچھ باتیں یاد ہیں جو میں آپ سے تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بابا نے مجھے سکھایا کہ بیٹے ہارون، میرے بچے اللہ ہی کی محبت ہے جو اس دنیا میں بھی کام آگی اور آخرت میں بھی، میرے بابا نے مجھے سکھایا۔ اور میرے بابا نے مجھے سکھایا کہ بیٹے بھلائی سبھی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، مگر دل میں اللہ کو رکھتے ہیں، یعنی سب سے اچھا ہمارا دوست، سب سے زیادہ پیار کرنے والا، سب سے زیادہ ہماری فکر کرنے والا، اور ہر نعمت اور ہر خوشی عطا کرنے والا وہ ہمارا خالق و مالک اللہ ہے، جو ہمیں بے تحاشا محبت کرتا ہے، یعنی ایسی محبت کے الفاظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اس کی محبت ایسی ہے کہ ساری دنیا اور زمانہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، مگر وہ اللہ یاروں کا یار ہے، بے کسوں کا کس ہے، ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے۔ تو میرے بابا کے طفیل میں اللہ نے مجھ ناچیز کو بھی خوب نوازا، اللہ کا شکر کرتا ہوں میں لاکھ لاکھ، اور اللہ تعالیٰ میرے چاہنے والوں کو بھی خوب نوازے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی محبت ہو، اور محبت اس کو ہی کہتے ہیں جس میں کسی بات کا بیج اور لالچ نہیں ہوتا، جسے محبت کہتے ہیں۔ یعنی ہر حال میں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو کے رہو، وہ کسی بھی حال میں رکھے۔ کسی نے کہا ہے، کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہنا ہے آپ کو۔ تو سنیے، کسی نے خوب کہا کہ پیا اس شرط کھیلوں گی میں پریم کی بازی، پیا اس شرط کھیلوں گی میں پریم کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، جیت جاؤں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو میں تیری۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، یعنی کسی بھی طرح کی ہماری دنیائی زندگی گزرے تو گزر جائے گی، اللہ ہی کی
محبت کام آ گئی اور اللہ کا ہو کے ہی ہمیں رہنا ہے. بھلائی ہمیں سب کے ساتھ کرنی ہے، جس بھلائی کی بھی ہمیں اللہ توفیق دے. ہمارا کام تو صرف کوشش کرنا ہے. تو کوششوں میں کوشش کیا ہے؟ سب سے پہلی یعنی اللہ کو یاد رکھنا. کوششوں میں کوشش ہر حال میں میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ہو کر آپ کو رہنا ہے اور بھلائی سب کے ساتھ کرنی ہے، اور اپنے ماں باپ کی بھی خوب قدر اور عزت کرنی ہے، جس سے جیسا آپ کا رشتہ ہے جو بھی اس دنیا کا، ہر رشتوں کو اسی حساب سے اسی لحاظ سے محبت دینی ہے جو اس کا حق ہے. یعنی کسی کے پیار میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی. میرے تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھنا. یعنی اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کا ہو کر رہنا ہے. کسی نے خوب کہا ہے کہ کسی کو اپنا بنا لینا، کسی کو اپنا بنا لینا ہنر ہی صحیح، کسی کا بن کر رہنا یہ کمال کی بات ہے. کسی کا بن کر رہنا یہ کمال کی بات ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا بن کر رہو ہر حال میں، اصلی کمال ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے میرا پروردگار. اور میں اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں کچھ تعریفوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یعنی الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ ہی تعالیٰ کے لیے ہیں. جتنی بھی تعریفیں ہیں، اور کچھ زندگی میں ایسے مقام آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو خاص دوستوں سے محبت کرتا ہے تو کبھی خاص دوستوں کو بھی امتحان میں وہ ایسا ڈالتا ہے، یعنی سامنے والے انسان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھ یہ میرا ہے دل سے. یعنی اپنے خاصوں کو بھی وہ امتحان میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ دوسروں کو جواب دے سکے. تو میں آپ کو مثال دے کر بتا رہا ہوں. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ سے عزازیل نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کہ میرے پیارے یہ تیرا شکر اس لیے کرتا ہے کہ تو نے اسے سب کچھ دیا. تو دیکھیے اب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے کو حضرت ایوب علیہ السلام کو کس آزمائش میں ڈال رہا؟ عزازیل کے کہنے سے، یعنی شیطان کے کہنے سے. تو اللہ تعالیٰ شیطان کو دکھا رہا ہے کہ نہیں یہ ہر حال میں میرا. اب آپ میرا مقصد سمجھ جائیں گے، یہ جو میرا مقصد ہے سمجھانے کا. تو دیکھو اللہ کے آپ پیارے ہیں، اللہ کی شکر گزاری بھی کرنے والے ہیں، مگر عزازیل یہ کہہ رہا کہ اللہ پاک یہ تیری شکر گزاری اس لیے کرتا تیرا بندہ کہ تو نے اسے ہر طرح سے نوازا. تو آپ کی 4 بیویاں بھی تھیں، اولاد بھی تھی، اور زمین جائیداد سبھی کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا. تو اللہ پاک نے شیطان سے کہا بتا تو کیا چاہتا؟ تو اس نے کہا شیطان نے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی 3 بیویاں چھین لے اور پھر میں دیکھتا ہوں یہ کیسے تیرا شکر کرتا. اللہ جل شانہ نے کہا ٹھیک ہے، اور آپ کی 3 بیویاں چھین لیں. میں مختصر سا بتا رہا ہوں آپ کو شارٹ میں، کیونکہ یہ واقعے سبھی جانتے ہیں مگر میں کچھ یاد دلانا چاہتا ہوں. پھر بھی آپ نے اللہ کی شکر گزاری کری جب آپ کی 3 بیویاں آپ سے جدا ہو گئیں. تو شیطان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ دیکھ میرا پیارا اب بھی میری شکر گزاری کر رہا. تو شیطان نے کہا یہ تیری شکر گزاری اللہ تبارک تعالیٰ کیوں نہیں کرنا؟ اللہ جل شانہ یہ تو آپ کی شکر گزاری کرے گا ہی، ابھی تو اس کے پاس میں دولت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لے ہم دولت بھی چھینتے ہیں. تو آپ سے دولت بھی چھین لی اور پھر بھی آپ نے شکر گزاری کری. کہا دیکھ میرا چاہنے والا شکر گزاری کر رہا. تو شیطان نے کہا اللہ جل شانہ یہ آپ کی شکر گزاری تو کرے گا، ابھی تو اس کے پاس میں صحت ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا لے ہم صحت بھی چھینتے ہیں اور آپ کی تندرستی بھی اللہ نے چھین لی، اور یہاں تک بات بڑھی کہ آپ کے کیڑے پڑ گئے. میں مختصر سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ نے پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی شکر گزاری کری. حضرت ایوب علیہ السلام نے آپ کی شکر گزاری کری. تو واقعی میں شیطان کہنے لگا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ یہ تیرا چاہنے والا، اور شیطان شرمندہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے امتحان میں آپ کو پاس کر دیا اور پھر سب کچھ اللہ نے عطا کر دیا، نواز دیا اس پاک ذات اللہ نے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے انشاءاللہ میں آپ کو مختصر انشاءاللہ تعلیم کروں گا. اور میں آپ کو اپنا فون نمبر بھی بتا دوں
جو ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نئے ہیں سننے والے، تو مجھ سے رابطہ کر لیں۔ تو میرا فون نمبر جو ہے وہ ہے 82 87 51 33 07، جو کوئی مجھ ناچیز سے رابطہ کرنا چاہے۔ اور آپ سب میرے حق میں دعا کریں کہ میں عمرے کو جا رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو ساتھ خیریت کے پورا کرائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ میں اچانک ابھی جنگل سے آ رہا تھا گھوم کے باغوں میں سے، مجھے آپ سبھی کا خیال آیا اور میں نے سوچا انشاءاللہ چینل کی سٹارٹنگ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ میں ویڈیو ڈالتا رہوں گا۔ اب تو میں نے کافی عرصے کے بعد یہ ویڈیو ڈالی ہے، اچانک مجھے خیال آیا اور میں آپ سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو سب کو خوش رکھے، حق پر قائم رکھے، اور آپ سب میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی خوش رکھے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی حق پر قائم رکھے، اور میری دعاؤں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت فہم میں اللہ مقبول کرے، آمین ثم آمین۔ اور آپ سب اپنا خیال رکھنا، اور پھر میں جاتے جاتے کہہ دوں کہ اللہ کی محبت کام آ گئی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، وہ اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے، اور جو تمہاری خواہشات ہیں وہ کیسی بھی صحیح وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں، یعنی تمہارے دل میں اللہ بھی ہے گا آپ کے دل میں، اور وہ خواہشات بھی۔ تو یہ جو خواہشات ہیں انہیں دل سے ختم کر دو، اللہ بہتر جانتا ہے جو آپ کی ضرورت ہے اور آپ سے بہت محبت کرتا، تو دل کی خواہشات کو جب آپ ختم کر دیں گے تو اللہ ہی اللہ بچے گا۔ جب خواہشات ختم ہو جائیں گی پھر مزے سے اپنے اللہ کا دیدار کرو۔ کہتے ہیں کہ پہلے چاک گریباں کر لے، پھر جہاں چاہے یار کا دیدار کر لے، یعنی وہی اللہ اللہ نظر آگا، وہ اللہ چھپا ہوا بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے۔ قرآن کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی ہوول اللہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہوول آخر وہ چھپا ہوا ہے، یعنی ہوول آخر وہ ہمیشہ رہے گا، ہوول باطن وہ چھپا ہوا ہے، اور ہوول ظاہر وہی ظاہر ہے، مگر وہ اللہ بھی ہے تم میں موجود اور تمہاری خواہشات بھی ہیں۔ تو دلوں کی کدورتوں کو ختم کر دو، کسی سے بھی کسی کے لیے کدورت ہے اللہ کا حکم سمجھو، اللہ کی مرضی سمجھو۔ کسی نے اس دنیا میں دل دکھایا تو سوچو اس کو یہی کرنا تھا، اور برائیاں اپنے اندر کی ختم کرنی ہیں نہ کہ دوسرے کی۔ سب سے پہلے اپنی برائیوں کو ختم کرنا، اور اگر ہمیں سامنے والے کا کچھ دیکھنا ہے تو اس کی اچھائیاں دیکھنی ہیں۔ میں آپ کو پہلے بتایا کہ برائی بھلائی کا مادہ اللہ نے سبھی میں موجود رکھا، سب انسانوں کے اندر، مگر اللہ جل شانہ نے کسی کو اچھے کام کرنے کی توفیق سے نواز رکھا ہے اور کسی کو نہیں نواز رکھا، یعنی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ جنہیں ہدایت ہے وہ اللہ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے نماز میں، روزے میں اور اچھے بھلے کاموں میں، اور جنہیں اللہ نے توفیق نہیں دے رکھی تو وہ دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بھئی اسے یاد کرو، کسی بھی نام سے یاد کرو، اور آپ سب سدا خوش رہیں، آباد رہیں، جو میرے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، اور میرے حق میں خاص کر کے دعائیں کریں کہ اللہ مجھے بھی خوش رکھے اور آپ کو بھی، آپ سب خوش رہیں، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔